السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگانی کو بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین، آج کی کہانی کا عنوان ہے پیپل کا درخت۔ جی ہاں سامعین، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ لکھا ہے خزینہ مختار کاظمی نے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ پیپل کا درخت۔ سامعین، یوسف شدید دھوپ میں اپنے 2 بیلوں کو ہانکتا ہوا اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ موسم بدل رہا تھا اور فصل کاشت کرنی ضروری تھی۔ ماتھے سے پسینہ مسلسل ٹپک رہا تھا جسے وہ آستین سے صاف کرتا، ہاتھ ماتھے پر رکھ کر اپنی آنکھوں پہ چھاؤں بناتا اور اپنے کھیت کو دیکھتا، پھر اپنے بیلوں کی پشت پر ہاتھ پھیر کر کہتا، بس ایک چکر اور۔ لیکن ہر چکر پورا ہونے پہ اسے احساس ہوتا کہ شاید ایک اور چکر سے اس کی زمین سونے جیسی فصل اگانے کے قابل ہو جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بیلوں کو کھیتوں سے باہر نکال لایا تھا۔ انہیں کھونٹے سے باندھ کر وہ خود اپنے پیپل کے درخت کے نیچے اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا درخت کی ٹہنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ درخت اسے اس کے والد کی یاد دلایا کرتا تھا۔ اس کے بچپن میں اس کے والد نے یہ چھوٹا سا پودا لگایا تھا جو اب ایک تناور پیڑ میں بدل چکا تھا۔ سامعین، اسے امید تھی کہ اس سال فصل اچھی ہوگی اور وہ اپنے گھر کی چھت پکی کروائے گا جو ہر بار بارش ہونے پر ٹپک پڑتی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کی عادت بن چکی تھی کہ وہ پیپل کے نیچے لیٹ کر اس کی شاخوں میں دیکھتا ہوا اپنے آنے والے دنوں کے مزید بہتر ہونے کا گمان کرتا، خیالوں ہی خیالوں میں سب کچھ فرض کرتا اور خوش ہوتا۔ یہ بھی تو اوپر والے کا کرم ہے کہ سوچنے کے پیسے نہیں لگتے، ورنہ شاید غریب تو 2 وقت کی روٹی کے بارے میں بھی سوچ نہ سکتے۔ جی ہاں سامعین، اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ایک بیٹا تھا۔ وہ پیپل کو دیکھتا ہوا انگلیوں پہ کچھ گن رہا تھا، 1 گرمیاں، دوسری گرمیاں، تیسری گرمیاں۔ اس کی شادی ہوئے 8 گرمیوں کے موسم گزر چکے تھے۔ ان 8 سالوں میں اس کے گھر سے کسی نے جھگڑے کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس کا گھر اگرچہ اس کے ہاتھوں کی طرح تھا، خالی، صاف اور پاک، لیکن سب سے بڑی دولت سکون کی تھی۔ اس کے گاؤں کے سبھی لوگ اس کے جیسے تھے۔ پورے گاؤں میں ایک چودھری حق نواز کی ذات تھی جس کے پاس پیسہ، طاقت اور اختیار تھا۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ چودھری کے ہی ملازم یا مزارع تھے۔ سامعین، چودھری حق نواز ایک ایسا شخص تھا جو خود ہی لوگوں کے ناکردہ گناہوں کا قاضی بن کر سزا سناتا اور پھر خود ہی جلاد کا روپ دھار لیتا۔ اس کے سامنے گاؤں میں کسی کی نہ چلتی کیونکہ تقریباً سبھی اس کے مقروض تھے اور دن بدن بڑھتے ہوئے سود نے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ ان کی ملکیت میں آنے والی ہر چیز دراصل چودھری اور اس کے کارندوں کی ملکیت سمجھی جاتی، جو کسی بھی وقت کسی کی کوئی بھی چیز اٹھا سکتے تھے۔ اور صرف یوسف ایسا شخص تھا جس پہ چودھری حق نواز کا کوئی قرضہ نہیں تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھوکا تو سو جاتا تھا لیکن کبھی مانگنے نہ جاتا۔ اس کی تھوڑی سی زمین ہی اس کے گزر اوقات کا ذریعہ تھی۔ اس کے خیالات کا سلسلہ تب ٹوٹا جب اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور اس کی چارپائی پہ اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اس کا بیٹا ہر روز اس پیپل کے نیچے بیٹھ کر اسے بتاتا تھا کہ اس پیپل کے اوپر 3 گھونسلے ہیں جن میں طوطے کے بچے ہیں، اور یہ کہ گلے میں سرخ دھاری والا طوطا وہ گھر لے کر جائے گا اور اسے بولنا سکھائے گا۔ اس درخت سے شاید پرندوں کو بھی پیار تھا۔ وہ بھی ہر بار نیا گھونسلہ بنانے کے لیے اسی درخت کا انتخاب کرتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان پرندوں کا خیال کیا کرتا تھا۔ گاؤں کے بچے طوطے کے بچے چرانے آتے لیکن وہ انہیں بھگا دیتا تھا۔ سامعین، سلسلہ ایسے ہی چل رہا تھا کہ اس کی فصل بڑھ رہی تھی۔ طوطے اس کے کھیت سے تنکے اٹھا کر لاتے، گھونسلے بناتے، انڈے دیتے، اپنے بچوں کو چوگا کھلاتے، ان کے پر نکل آنے پر انہیں اڑنا سکھاتے، اور وہ اپنے فارغ وقت میں انہیں دیکھتا، خیالوں میں ڈوبا رہتا۔ اس کی فصل پک چکی تھی۔ 2 یا 3 دن کے بعد کٹائی کا آغاز ہونا تھا۔ سامعین، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کھیت دور سے سونے کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ سب کسان آسمان پر نظر آنے والے سکے جتنے بادل کو دیکھ کر بھی خدا سے رحم کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کسانوں کو رات کھیتوں میں گزارنی پڑتی ہے تاکہ کوئی جانور یا کوئی انسان نما جانور
ان کے سال بھر کی محنت کو ضائع نہ کرتے۔ اس رات گاؤں میں بڑے چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی تھی۔ چودھری صاحب کا ڈیرا قریب ہی تھا اور ڈھول ساز بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی فصل کی کٹائی کے لیے درانتیاں اور ضروری چیزیں لے آیا تھا تاکہ صبح فجر سے پہلے ہی کٹائی کا آغاز کرتے۔ سامعین، اتنے میں ہوائی فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ پیپل کے درخت پہ طوطوں کے بچے زوردار آوازوں سے پریشان شور مچا رہے تھے۔ وہ ان سے باتیں کر رہا تھا، ڈرو نہیں، تم سب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا۔ یہ بے زبان بھی کیا سمجھیں گے کہ جن کے پاس حد سے زیادہ رزق ہے وہ اس رزق کو آگ لگا کے اڑا رہے ہیں۔ اب تک چودھری صاحب کے ڈیرے پہ آتش بازی شروع ہو چکی تھی۔ ہوا میں جیسے انگارے برس رہے تھے اور کسانوں میں کھلبلی مچ چکی تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر ایک انگارہ سا ابھرتا اور ایک پٹاخے کی آواز سے پھٹ کر ڈھیر ساری چنگاریوں میں بدل جاتا، اور سب کسان اپنے اپنے کھیتوں میں کھڑے ان چنگاریوں کے زمین پر پہنچنے سے پہلے بجھ جانے کی دعائیں کرتے، اور ان گن چنگاریوں کے بجھتے ہی جیسے سب کی جان میں جان آ جاتی، لیکن اگلے ہی لمحے پھر آسمان پر کچھ اور انگارے ابھر کر چنگاریوں میں بدلنے کو تیار ہو جاتے اور سب کے کلیجے حلق میں ہی اٹک جاتے۔ ظاہر ہے یہ وہ وقت تھا جب پکی ہوئی فصل کو راکھ کرنے کے لیے ایک چنگاری بھی کافی تھی۔ جی ہاں سامعین، یوسف وہاں بیٹھا بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور رات جلدی گزرنے کی دعائیں مانگ رہا تھا، ساتھ میں طوطوں کا شور اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ اتنے میں ایک ایسا انگارہ ابھرا جو ہوا میں پھٹ نہ سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ انگارہ اس کے کھیت میں گرا جہاں وہ کئی چنگاریوں میں بدل چکا تھا۔ سال بھر کی پکی ہوئی گندم آگ کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی تھی؟ خستہ حال پودے آگ میں لرزتے اور گر جاتے، آگ جیسے انہیں کھائے جا رہی تھی۔ آس پاس کے سب کسان وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ کوئی پولیس کو بلانے جا چکا تھا، کوئی اپنی فصل کو بچانے کے لیے مٹی کی پگڈنڈی بنا رہا تھا، کوئی اس کے پاس کھڑا ہاتھ اٹھا اٹھا کر مصیبت کا سبب بننے والوں کو بددعائیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب خواب ٹوٹتے ہیں تو ان کے ملبے پہ آنسو ہی بہائے جاتے ہیں۔ سامعین، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی بھاگ کر کھیت کے ایک کونے پہ کھڑا ہوتا تو کبھی دوسرے پر۔ آگ ایک اسدھے کی طرح منہ کھولے بڑھ رہی تھی۔ آس پاس کی جھاڑیاں بھی اب لپیٹ میں تھی۔ آگ بجھانے کے لیے پانی چاہیے تھا جو کہ وہاں سے اتنے فاصلے پر تھا کہ وہاں پہنچنے اور بند کھولنے اور پانی کے کھیت تک پہنچنے تک آگ سب نکل چکی تھی۔ اس کے والد کا لگایا ہوا پیپل آگ کی لپیٹ میں تھا۔ جو پرندے اڑ سکتے تھے وہ اڑ چکے تھے، لیکن جن کے پر ابھی نہیں نکلے تھے وہ آگ کے شعلوں سے نہ تو بچ سکتے تھے نہ ہی اڑ سکتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ آگے بڑھے پیپل کو نہ صحیح ان معصوم پرندوں کو بچا سکے، لیکن سامنے آگ کئی فٹ اونچی تھی اور لوگ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑے ہوئے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے وہ حواس کھو چکا ہے، کوئی اس کی اور طوطوں کی چیخ و پکار کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پولیس پہنچ چکی تھی، امدادی ٹیمیں آگ بجھا رہی تھی۔ چودھری صاحب کے ڈیرے پر تقریب رکوائی جا چکی تھی۔ کئی کسانوں کی مدعیت میں مقدمہ درج ہو چکا تھا، لیکن اس مقدمے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو نقصان ہو چکا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اگلے پورے سال کی محنت درکار تھی۔ سامعین، قیامت خیز رات گزری تھی۔ اگلے دن اس کے کھیت میں سیاہ راکھ اور پیپل کے نیچے جلے ہوئے گھونسلے تھے۔ وہ پیپل کی شاخوں کو دیکھ رہا تھا جو اب چھاؤں نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ دن کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ وہ روز آ کر جلے ہوئے کھیت کو دیکھتا اور پیپل کی جلی ہوئی شاخوں کے نیچے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ ایک دن اس نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ ہر طرف جلی ہوئی سیاہی میں ایک کونپل نکلی تھی۔ اس کے پیپل کے تنے سے نئی شاخ پھوٹ رہی تھی۔ آسمان پہ بادل تھے اور بارش شروع ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری سیاہی دھل چکی تھی۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اگلا دن نیا منظر لے کر ابھرا۔ وہ حسب معمول اپنے کھیت کے کنارے تھا جب اس نے چودھری صاحب کے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار مشق کرتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چابک تھا جو ہاتھ سے پھسل کر نیچے گرا۔ اسے اٹھانے کے لیے وہ گھوڑے سے نیچے جھکا تو توازن قائم نہ رکھ سکا۔ اس کے گرنے سے گھوڑا دبک کر بھاگ رہا تھا اور وہ رکاب میں پھنسے ہوئے ایک پاؤں کے ساتھ گھسٹتا آ رہا تھا۔ یوسف بھاگ کر قریب پہنچا، گھوڑے کی لگام پکڑی اور اسے روکنے کے لیے اس کے منہ پر زور سے ہاتھ مارا۔ گھوڑا بدک کر رک چکا تھا۔ وہ جھک کر چھوٹے چودھری کا پاؤں رکاب سے نکال رہا تھا۔ اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چودھری جلے ہوئے کھیت کے مالک کو اپنے پاس دیکھ کر حیران تھا۔
کچھ ہی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار چھوٹے چودھری کو لے کر ڈیرے پر پہنچ چکا تھا۔ سب اس کے ممنون تھے، کیونکہ چودھریوں کے سب سے چھوٹے بیٹے کی جان بچا لینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن بڑے چودھری صاحب بولے، سنا ہے تم نے ہم پر مقدمہ درج کروانے کی ہمت کی ہے۔ وہ مقدمہ اب تک خارج بھی ہو چکا ہے، لیکن آج میرے بیٹے کی جان بچانے کے بدلے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ چاہو تو میرے ڈیرے پر کام کرنے آ جاؤ۔ میرے ملازموں کی فوج میں ایک اور ملازم کا اضافہ ہونے سے ہماری اس حویلی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سامعین، یہاں یوسف کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں، لیکن سنبھل کر بولا، چودھری صاحب، جب کسی بے بس پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کا مقدمہ آسمانوں پہ درج ہوتا ہے۔ آپ کیا معاف کریں گے؟ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں چاہتا تو آپ کے بیٹے کے گلے سے آواز بھی میری مرضی کے بغیر نہ نکل سکتی، لیکن یہ اس وقت زخمی اور کمزور تھا۔ کمزوروں سے لڑائی نہیں کی جاتی۔ اور رہی بات آپ کے ڈیرے پہ کام کرنے کی، تو میرے لیے میرا کھیت اور پیپل کا درخت ہی میری پوری دنیا ہے، کیونکہ میں وہاں نوکر نہیں مالک ہوں۔ آپ کو آپ کی بادشاہی مبارک ہو۔ اگلے دن یوسف پھر سے اپنے بیل ہل میں جوت کر کام میں لگ چکا تھا۔ بے حساب کام باقی تھا، ہل چلانا تھا، فصل کاشت کرنی اور لگانی تھی، اور پھر پورا سال اس کی رکھوالی کرنی تھی۔ اس کا پیپل بھی شاخیں نکال رہا تھا، سامنے ایک لمبا سفر باقی تھا، لیکن اس کو چھاؤں میں رکھنے کے لیے صرف پیپل ہی نہیں، خدا کی ذات بھی تھی۔ درخت تھا تو پرندوں کے واپس آنے اور گھونسلے بنانے کی امید بھی تھی۔ سامعین، ایک دن خبر آئی کہ چودھری کے ڈیرے پر مخالفین کی فائرنگ ہوئی ہے۔ 2 جوان مارے جا چکے تھے، جو کہ چودھری حق نواز کے جوان سالہ بیٹے تھے۔ چودھری صاحب کی حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ آخر اللہ کا انتقام کا وعدہ پورا ہوا تھا۔ اگلے سال یوسف کی فصل بہترین ہوئی تھی۔ مشکل سے گزرے ہوئے سال کی تلافی ہو چکی تھی۔ اس کے پیپل پر طوطے اور چڑیاں گھونسلہ بنا چکے تھے، اور وہ پیپل کی چھاؤں میں بیٹھا اپنے والد کی اس بات کو یاد کر رہا تھا جو انہوں نے وہ درخت لگاتے ہوئے کہی تھی، یوسف بیٹا، ہمیشہ یاد رکھنا، بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ یہ زندگی دھوپ چھاؤں جیسی ہے، جب چھاؤں میں بیٹھو تو اس کا شکر کرنا، اور جب دھوپ آ جائے تو اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا۔ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اوپر والے سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں سامعین، یہ تھا آج کا سچا واقعہ، پیپل کا درخت، جو کہ لکھا خزینہ مختار قاسمی نے۔ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔